अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं यासिर नदीम अलवाजदी। सर्जिकल स्ट्राइक की 28वीं किस्त के साथ आप हजरात की खिदमत में हाजिर हूं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से मीडिया और सोशल मीडिया पर बाबरी मस्जिद का केस छाया हुआ है। इस मौजू में शिद्दत उस वक्त आई जब मुल्क के माए-ए-नाज़ आलिम दीन और दारुल उलूम नदवतुल उलमा के उस्ताद हदीस और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साबिक रुकन मौलाना सलमान नदवी ने रविशंकर से मुलाकात की और फिर मीडिया में आकर कुछ बयानात दिए। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपने मौक़िफ़ को बड़ी मजबूती से रखा है और जिस जुर्रत के साथ रखा है वो जुर्रत कम ही लोगों को नसीब होती है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि मौलाना के इस मौक़िफ़ और फिर मीडिया में उनके बयानात से मुसलमानों में जबरदस्त इंतशार की कैफियत है और इस सूरत का इस्लाम दुश्मन मीडिया ने बड़ा फायदा उठाया है। आज हजरत मौलाना सलमान नदवी सर्जिकल स्ट्राइक शो में हमारे साथ बनफ्स नफीस मौजूद हैं। बिला मुबालगा आप मुल्क के माए-नाज़ आलिम दीन हैं, फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर पर उबूर रखते हैं और आप अपना मौक़िफ़ जिस अंदाज से पेश करने के लिए मशहूर हैं, उस अंदाज से सिर्फ अफराद ही नहीं बड़ी बड़ी हुकूमतें हिल जाया करती हैं। मैं आज के इस प्रोग्राम में मौलाना सलमान नदवी साहब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मौलाना, मैं बतौर डिस्क्लेमर एक चीज आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि एक तरफ तो आज जनाब की इल्मी और अबकरी शख्सियत है कि आप खुद मेरे उस्ताद के दर्जे में हैं और दूसरी तरफ मसला बड़ा हसास है, कुछ सवालात बड़े हसास हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दोनों चीजों के साथ इंसाफ कर सकूं, लेकिन इसके बावजूद अगर बीच में कोई ऐसी बात जो आपकी शाय निशान ना हो मुंह से निकल जाए तो उसके लिए मैं पहले ही माजरत खा हूं। जो सबसे पहला सवाल है मेरा वो ये है कि आपने जो इंडिया टीवी पर इंटरव्यू दिया था उसमें आपने शुरू में यह फरमाया कि आप जब आमिला की मीटिंग में पहुंचे तो तलाक सलासा पर बात चल रही थी। फिर उसके बाद आपसे सवाल हुआ कि आपने रविशंकर से मुलाकात क्यों की और उसकी तफसीलात जानने की आपसे वजाहत तलब की गई। तो आपने ये फरमाया कि सबसे पहले तर्जुमान के जो 2 खतरनाक बयानात सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उनके ताल्लुक से बात होनी चाहिए। तो यहां सवाल ये बनता है कि क्या ये गुफ्तगू एजेंडे से हटकर नहीं हो रही थी, चूंकि एजेंडा यकीनन बाबरी मस्जिद और तलाक सलासा था और आपने एजेंडे से हटकर गुफ्तगू करनी चाहिए, उस पर कुछ लोगों ने आपको बोलने नहीं दिया। तो अब ये शिकायत कहां तक मबनी बर इंसाफ है कि मुझे बोलने नहीं दिया गया? बात जो है वो यहाँ से आमतौर पर शुरू कर दी गई, क्योंकि भाई जैसे आमला की मीटिंग में मेरी शिरकत हुई और जो वहां सूरत हाल मेरे सामने थी और उससे पहले भी मुझे रिपोर्ट्स मिली थी, इसलिए सवाल की इब्तिदा इससे होने लगी कि आप मजलिस में गए तो क्या हुआ। बात यहीं से नहीं शुरू होती है, बात तो बहुत पहले से शुरू होती है। एक अरसे से पर्सनल बोर्ड में कुछ ऐसी सूरत हाल हो गई है कि जिससे ये लगता है कि अब जिसने अपनी वो संजीदगी, वो मतानत, वो वक़ार जो इब्तिदाई दौर से चला रहा था खो दिया है। जयपुर में जो इजलास हुआ था उस इजलास में बहुत हंगामे हुए। जफर सरेशवाला साहब मिलने के लिए आ गए थे मौलाना राबे साहब से, वो उनके मुरीद हैं खासुल खास और मौलाना की उन पर शफकतें हैं, और मुझसे मिलने आ गए। थोड़ी देर के लिए कुर्सी पे आकर बैठे तो इस तरह हंगामा किया गया जैसे सियासी पार्टियों के बिगड़े हुए लोग हंगामे करते हैं। ऐसी हंगामा आराई हुई कि जो तहजीब के खिलाफ थी, अखलाक के खिलाफ थी, वो चले गए। उसके बाद फिर मैंने वहां जो मसाइल थे उनमें एक बात की अर्ज की कि आपका जो बजट है उसका 95 हिस्सा अदालत की भेंट चढ़ता है। क्या जरूरी है कि हर मसले को अदालत में ले जाया जाए? आप आवाम की अदालत में क्यों नहीं जाते? आप लोगों का जहन क्यों नहीं बनाते? आप असल बजट उस पर खर्च क्यों नहीं करते हैं कि औरतें मुकदमा लेकर न जाएं, मर्दों की जरूरत न पड़े? आपने सारा पैसा वकीलों पर खर्च कर रखा है, ये सही तरीका कार नहीं है। तो फिर उस वक्त कमाल फारूकी साहब खड़े हुए, बड़ा हंगामा, अदालत की इहानत कर रहे हैं आप। मैंने कहा देखिए, फजूल बकवास मत कीजिए, अपना झूठा जोश मत दिखाइए। अदालत का एहतराम अपनी जगह पर है, अदालत के फैसले आपको तस्लीम करना है, फरीकैन तस्लीम करते हैं, सर फोड़ के करते हैं, मजबूर होकर करते हैं, लेकिन अदालत में जाता वही है जो अपने मसले को घर में हल नहीं कर पाता, और घर में मसलों को हल होना चाहिए। कुरान कहता है वो सुल्ह खैर, और इसी की असल कोशिश होनी चाहिए। फरीकैन हो, तरफैन हो, ज़ौजैन हो, दो खानदान हो। तो ये एक बात थी, मुझे इससे सख्त इख्तिलाफ था और आज भी है और हमेशा से रहा कि जिस तरह से अदालतों पर पैसा जा रहा है और वकील अपनी लंबी लंबी फीसें ले रहे हैं, उसकी पर्सनल बोर्ड को जरूरत नहीं थी। उसने अपने को एक ऐसे जंजाल में फंसा दिया है जिससे वो बाहर निकल नहीं पाता और फंसता चला जाता है। कत्ते में इजलास हुआ और उस इजलास में जो मंजर सामने आया कि पुराने 20-25 साल से जो मेंबरान थे, हजरत मौलाना रिफाई साहब बेंगलोर के, जनाब रहीमुद्दीन साहब अंसारी मोहतरम दारुल उलूम हैदराबाद के, और इसी तरह मुतअद्दिद हजरात को निकाल बाहर किया गया। पर कोई मशवरा नहीं, मजलिस आमिला में कोई गुफ्तगू नहीं, जनरल सेक्रेटरी साहब का बस फैसला, उनकी जबान, तो उनको निकाल बाहर किया गया। अब रहीमुद्दीन साहब ने कितनी मरतबा मुझसे बड़ी शिद्दत के साथ इस पर रद्द अमल जाहिर किया। मैंने कहा कि इस मसले को आप मौलाना राजा साहब तक पेश कीजिए, और ये बात चलती रही।
تو یہ عمل بھی ایک ایسا عمل تھا جس سے لگ رہا تھا کہ پرسنل لا بورڈ اب بکھر رہا ہے. تو جو جے پور میں ہوا, جو کلکتے میں ہوا, اور اس کے بعد حیدرآباد میں جو کچھ ہوا, ظاہر ہے کہ میں کھلے بندوں 20-25 افراد کے ساتھ لکھنؤ کے ذمہ داروں کے ساتھ ایک مرتبہ ویڈیو کانفرنسنگ میں میری روی شنکر سے بات ہوئی 3 شرطوں کے ساتھ, جن شرطوں کو پورا کرنا آسان کام نہیں ہے, اور جس میں یہ ہے کہ جنہوں نے مسجد ڈھائی ان کو سزا ملنی چاہیے اور مسجد سے دوسری جگہ ملنی چاہیے, مسجد کے لیے, یونیورسٹی کے لیے, کیونکہ یہ گنجائش شریعت میں ہے. مسئلہ کسی مسلک کا نہیں ہے, کسی جزیہ کا نہیں ہے, پورے اسلام کو دیکھنا ہے اور اس تناظر میں دیکھنا ہے جس تناظر میں ہمیں یہاں جینا ہے, بسنا ہے, جو انسانیت کا ایک خاندان ہے, اس کو یاد دلانا ہے. اللہ سب کا رب ہے, یہ بات لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. ہماری جو دعوت کی پوزیشن ایک عرصے سے ختم ہو گئی. انگریزوں کے دور سے اب ہمارا دعوتی کوئی کردار نہیں, ہم صرف لڑتے, انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی, ہم نے اس کو اپنا لیا, مجبوراً اپنا لیا. انہوں نے ہمیں مارا, حکومت دوسروں کے ہاتھ میں گئی. پاکستان میں بھی وہ لوگ قابض ہو گئے جو علماء کے دشمن, ہندوستان میں وہ لوگ قابض ہو گئے جو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں. اب ایسی صورتحال میں ہمیں وہ راستہ نکالنا ہے جو انسانیت کا ہو, ربانیت کا ہو, دعوت کا ہو, انبیائی راستہ ہو. اور جو راستے اس وقت جمعیت العلماء یا پرسنل لا بورڈ نے اختیار کر رکھے ہیں, یہ ان کی اپنی تنظیموں کے, اپنی قراردادوں کے, اپنے فیصلوں کے ہیں, اور بسا اوقات یہ فیصلے قرآن اور حدیث سے متوازی فیصلے ہوتے ہیں جس پر وہ ڈٹے رہتے ہیں اور اس کی پچ کرتے ہیں, اس کی ضد میں لڑتے ہیں. میں آپ سے ایک چیز رک کر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کا جو موقف ہے وہ یقیناً مختلف ذرائع کے ذریعے, مختلف وسائل سے وہ سامنے آ چکا ہے کہ آپ ایک مسجد چاہتے ہیں, ایک یونیورسٹی چاہتے ہیں, آپ اس مسئلے کو عدالت سے باہر حل کرنا چاہتے ہیں. یہاں سوال موقف کی اچھے یا برے ہونے سے متعلق نہیں ہے. موقف بہت سے لوگوں کو یقیناً اس موقف سے اختلاف بھی ہوگا اور بہت سے لوگوں کو اتفاق بھی ہوگا, اور یقیناً اختلاف ہماری امت کی ترقی کی روح ہے. لیکن جو سوال ہے وہ دراصل اس موقف کو پیش کرنے کے طریقہ کار سے متعلق ہے. وہ میں نے سوال کیا تھا کہ جب آپ وہاں عاملہ میں پہنچے اور آپ نے ایجنڈے سے ہٹ کر مثلا گفتگو کرنی چاہی, تو کیا عاملہ کے ممبران کو آپ کو روکنے کا حق تھا یا نہیں تھا؟ چلیے اس سے دیکھیے, سنیے بات. جو اسپوک پرسن ہے, ترجمان ہے پرسنل لا بورڈ کے, مولانا سجاد بھوانی صاحب, ان کے 2 بیانات اتنے خطرناک ہیں کہ جن بیانات کے بعد طلاق ولاق کو لپیٹ کر رکھ دیجیے کہیں. طلاق ولاق کو تو کہیں لپیٹ کر رکھ دینا چاہیے, اس لیے کہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر ضلع میں ہتھیار تقسیم کیے جا چکے, نوجوانوں کو ٹریننگ دی جا چکی ہے. خدا کی قسم وہی ہونا ہے جو روہنگیا کے ساتھ ہوا. اتنا خطرناک مسئلہ ہے یہ. اگر وہ سچ کہہ رہے ہیں تو سارے مسائل چھوڑ کر اس پر بات ہونی چاہیے تھی, اور اگر وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو پھر ان کو اس کو پرسن نہیں ہونا چاہیے تھا. روائی یہ ہے کہ اس کی پچ کیوں ہو رہی ہے, اس کو ٹالا کیوں جا رہا ہے. اتنا سنگین مسئلہ, کیونکہ تو لاشیں ہوں گی نا, مولانا ولی کی, مولانا رابع کی, ہماری سب کی لاشیں ہوں گی. قبرستان کی تلاش کیجیے. جو وہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہی ہونا ہے, تو اس کے بعد میرا یہ کہنا ہے, وہ میرے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے, کہ اس مسئلے پر پہلے غور کیجیے. ایجنڈا پہ ایجنڈا میں نہیں مانتا ہوں. ایجنڈا قرآن کی آیت ہے, ایجنڈا حدیث ہے. اتنا بڑا مسئلہ ہے جس میں جانوں کے جانے کا مسئلہ ہے, اس پر غور نہیں ہو رہا ہے. اسی طرح وہ یہ فرما رہے تقریر میں, کھلی تقریر جو پھیل گئی, نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے, کہ RSS کے کیمپوں میں جاتا رہتا ہوں اور ان کے ذمہ داروں سے میرے ذاتی تعلقات. اب یہ 2 اتنی خطرناک باتیں کہ بھائی ان پر اسی مجلس میں سوال ہو جاتا ہے کہ مولانا آپ وضاحت کر دیجئے, پھر مجھ سے میری بات پوچھی جاتی. اب یہ کہ صاحب ایجنڈا ہے, یہ قرآن کی آیت یوں ہے, الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم ہوگا, بیچ میں کوئی آیت نہیں آئی ہوگی. میں تو اس کو نہیں مانتا, اس کے خلاف ہوں. ایسے ایجنڈے کو میں تھوک دیتا ہوں. 2 تقریروں کا آپ نے حوالہ دیا مولانا سجاد نعمانی کی, اور اسی انڈیا ٹی وی کے انٹرویو میں آپ نے یہ بھی کہا کہ اس بیان سے, جو مولانا کا یہ بیان ہے کہ میں RSS کے کیمپوں میں جاتا رہتا ہوں, یہ پتہ چلتا ہے کہ گویا کہ RSS سے ان کے روابط ہیں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ بورڈ کو RSS ڈکٹیٹ کر رہا ہے. لیکن اگر آپ ان دونوں تقریروں کو دیکھیں, دونوں بیانات کو سامنے رکھیں, تو دونوں میں بظاہر تضاد تو ہو سکتا ہے, لیکن اس سے یہ ثابت کہیں نہیں ہوتا کہ مولانا کے ذریعے بورڈ میں RSS کا انفلوئنس ہو چکا ہے. اس لیے کہ اگر وہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے RSS کے لوگوں سے ذاتی تعلقات ہیں, اور اس سے آپ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ بورڈ میں RSS کا انفلوئنس ہے, تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دوسری تقریر میں مولانا RSS سے ڈرانے بھی لگیں اور اس کے اوپر یہ بھی الزام لگانے لگیں کہ وہ لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کی ایتھنک کلینزنگ کرنے والی ہے؟ یہ تو دونوں میں تضاد تو ہو سکتا ہے. معلوم ہوا کہ مولانا کی باتوں میں کنٹرڈکشن ہے, اور وہ بورڈ کے ترجمان ہیں. اگر وہ صرف خانقاہ کے پیر ہوتے, کسی مدرسے کے استاد ہوتے, تو موضوع الگ ہوتا. لیکن جب وہ بورڈ کے ترجمان ہو کر اتنی اہم و سنگین باتیں کر رہے ہیں, تو بورڈ کو نوٹس لینا چاہیے. اتنی اہم باتوں پر نوٹس نہ لیا جائے, اور پہلی مجلس عاملہ ہو رہی ہے ان تمام باتوں کے بعد, اور میں توجہ دلا رہا ہوں کہ ان پر نوٹس لے لیجیے, پوچھیے ان سے بھی تو معلوم کیجیے کہ آپ یہ بیانات کیسے دے دیے انہوں نے. اور رہا استنتاج, تو یہ کوئی فقہی مسئلے کا استنتاج نہیں ہے. یہ تو ایک بات یہ ہے کہ جو آدمی ترجمان اتنے بڑے بورڈ کا, وہ RSS کے ذمہ داروں سے ملتا ہے, اس کے روابط نہیں, یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. اور اس نے یعنی ایک خطہ
ایک خدشہ بیان کیا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ترجمان کے روابط ہیں اور ترجمان ہی جو ہوتا ہے ضمیر کو بیان کرتا ہے، اس لیے پرسنل لا بورڈ تو مشکوک ہو جائے گا. مقصد یہ ہے کہ نہیں کے ساتھ RSS سے اس کا تعلق ہو گیا، میں جانتا ہوں، دنیا جانتی ہے کہ یہ صورتحال نہیں ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ جب ترجمان یہ باتیں کرے گا تو وہ ساری باتیں پرسنل لا بورڈ پہ جائیں گی. اگر آپ کی ذاتی رائے RSS کے تعلق سے جانی جائے تو آپ کیا فرماتے ہیں RSS کے تعلق سے؟ کیا واقعی وہ جنگجو تھے؟ میں یہ کہتا ہوں RSS کا بہت بڑا ہولڈ ہے اس ملک میں، اس کی حکومت چل رہی ہے اور آج اسی کی پارٹی BJP کام کر رہی ہے. 1925 میں RSS قائم ہوئی اور 1920 میں جمیعت العلماء قائم ہوئی. اب دونوں کا موازنہ کر کے دیکھ لیجیے جمیعت العلماء کہاں لے گئی. یہ 70 کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق مسلمانوں کی نمائندگی انگریزوں کے آخری دور میں 35% تھی اور آج 1% نہیں. تو مسلمان صفر تک پہنچ گئے. 10 لاکھ کے اجتماعات ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ صورتحال ہے کہ 70 کمیٹی کہتی ہے کہ سب سے زیادہ گرے ہوئے مسلمان ہیں. اور RSS سے 1925 سے کام کیا، بہت ہی منظم شکل میں کام کیا پورے ملک. میرا سوال یہ ہے کہ RSS مسلمانوں کی ایتھنک کلینزنگ اور میسیکر کے لیے تیاری کر رہی ہے یا نہیں آپ کی نظر میں؟ نہیں، میں نہیں مانتا. یہ سب الزامات جو لوگ لگاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ثبوت پیش کریں، عدالت میں مقدمہ دائر کریں، حکومت کے سامنے بات کریں. یہ صرف اپنے جلسوں میں چند ملا مولوی بیٹھے ہوئے ہوں وہاں اس طرح کی باتیں کرنے کا مطلب یا دہشت پھیلانا یا مایوس کرنا. موہن بھاگوت کا بھی بیان آیا کہ ہم 3 دن کے اندر انڈین آرمی جیسی ایک آرمی تیار کر دیں گے، اور جو RSS کے جو آئیڈیالوگز ہیں شروع سے لے کر ساورکر اور گولوالکر، یہ سارے لوگ ہم لوگوں کو، یعنی مسلمانوں کو اور کرسچنس کو ہندوستانی ہی نہیں مانتے. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے ان سب لوگوں کو کھڑیر دیا جائے. تو جس آرگنائزیشن کی آئیڈیالوجی یہ ہو تو اس کے بارے میں تو یہی کہا جائے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی پوزیشن تھی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس کو آپ نے بالائے طاق رکھ دیا. اب آپ انسانیت کے لیے نہیں رہ گئے، آپ اپنی تنظیموں کے لیے. 2 قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان ہندوستان تقسیم ہوا 30 لاکھ لاشوں پر. یہ ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں نے اپنا کردار چھوڑ دیا، جو کردار معین الدین چشتی کا تھا، نظام الدین اولیاء کا تھا، صلحاء کا تھا، مجددین کا تھا. جب سے اسے چھوڑا تب سے اللہ غضبناک ہے. ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو یقین رکھتے ہیں کہ کوئی پتا گر نہیں سکتا درخت سے، ذرہ ہوا میں اڑ نہیں سکتا جب تک فیصلہ ہی نہ ہو. تو اللہ ہی بنوا رہا ہے. اللہ نے یہ سزائیں ہم کو دی اور مزید دیتا چلا جا رہا ہے. سیریا میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں دیکھ لی. وجہ اس کی یہی ہے کہ اخرجت للناس کا جو موقف اختیار کرنا تھا امت کو، اسے چھوڑ دیا. اس لیے امت کی پٹائی ہو رہی ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کا مصداق یہ امت بن گئی. یہ امت جب تک نکل کر پوری دنیا کو مخاطب نہیں کرے گی، اس ملک میں ہندوؤں کو، بدھوں کو، سکھوں کو، جینیوں کو اور تمام طبقات کو دعوت اسلام کا مخاطب نہیں کرے گی، اسلام کا تعارف نہیں کرائے گی، یہ پٹتی رہے گی، ذلیل ہوتی رہے گی. خدا تعالیٰ کا غضب اس پر بھڑکتا رہے. ٹھیک، آپ نے انڈیا ٹی وی پہ جو بیان دیا تھا اس میں آپ نے 2 باتیں ذکر کی. سب سے پہلی بات تو مسلم پرسنل لا بورڈ کے تعلق سے آپ نے کہا کہ پرسنل لا تو انگریزوں کا دیا ہوا نام ہے، دراصل ہمیں تو شریعت اپلیکیشن بورڈ بنانا چاہیے. حالانکہ بات اس کی الٹی ہے. شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 بنا جبکہ انگریز اس ملک میں تھے، تو شریعت اپلیکیشن لفظ جو ہے وہ انگریزوں کا دیا ہوا ہے، اور پرسنل لا بنا ہے 1973 میں جو آزادی کے بعد ہے. تو یہ آپ نے اس کو الٹا کیسے کر دیا؟ بات یہ نہیں جناب، شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنا ہو تو شریعت اصل ہے، قرآنی لفظ ہے، حدیث کا لفظ ہے، اسلام کا لفظ ہے. پرسنل لا انگریزوں کا دیا ہوا ہے، جن کے آپ کچھ چیزیں پرسنل ہوتی ہیں، کچھ غیر پرسنل ہوتی ہیں، کچھ ڈیوائن ہوتی ہیں، غیر ڈیوائن ہوتی ہیں. یہ تقسیمات ان کی اصطلاحات کی بنیاد پر ہے. میری جو بحث ہو رہی ہے نہیں کہ انگریزوں نے لفظ کون سا کس وقت دیا، بحث یہ ہو رہی کہ یہ لفظ ہی فی الحقیقت صحیح نہیں ہے. پھر اس کے بعد پوری شریعت کا ایک ٹکڑا ہے، قرآن کے 2 پنے ہیں جن کو آپ دانتوں تلے دبائے ہوئے ہیں، اور باقی سارا قرآن آپ نے چھوڑ دیا اور کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب صرف مسئلہ زوجین کا ہے، پورا اسلام زوجین میں آ کر منحصر ہو گیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے شریعت کو اصل نہیں بنایا. اگر شریعت کی تحفظ سے زیادہ شریعت کی اشاعت، شریعت کا تعارف، شریعت سب کے لیے ہے، شریعت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، شریعت سارے ہندوؤں کے لیے، شریعت عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے. اللہ کی شریعت ہے، اللہ سب کا رب ہے، اللہ کا قانون سب کے لیے. یہ بتایا کبھی آپ نے؟ تو ہمیشہ اس طرح بتایا کہ یہ ہماری جائیداد ہے، ہم ہیں اجازت دار اس کے. تو ظاہر ہے کہ اللہ میاں دیکھ رہا ہے کہ یہ تحریف کر رہے ہیں، یہ ہمارے دین کی تحریف کر رہے ہیں. میں سب کا رب ہوں، یہ بتا رہے نہیں، میں جس سے مسلمانوں کے رب ہے. نبی سب کے رسول ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے رسول ہے. قرآن سب کی کتاب ہے، کہتے ہیں ہماری کتاب ہے. شریعت سب کے لیے اللہ کی طرف سے قانون ہے، آسمانی قانون، اور ساری اقوام کے، اس کو بتا دیا ہمارا قانون ہے. لیکن پھر آپ شریعت انٹروڈکشن بورڈ بناتے نہ کہ شریعت اپلیکیشن، چونکہ دستور کی روشنی میں آپ شریعت کو اپلائی نہیں کر سکتے ہندوستان میں. انٹروڈکشن کا جہاں تک تعلق ہے وہ اپلیکیشن کے ذریعے وہ تو زیادہ اچھا ہے. عمل اور اخلاق جو ہوتے ہیں وہ تعارف کا سب سے اچھا ذریعہ ہوتے ہیں. ہم یہ بتائیں گے سب کو، میں نے کہا کہ ایک اسلامک یونیورسٹی قائم کرنا چاہتے ہیں اس لیے تاکہ ہندو، سکھ، عیسائی جتنے بھی طبقات کے لوگ ہیں ان سب کو ہم اسلام کا تعارف کرائیں. یہ ایک ایسا بہترین موقع ہے
तारुफ इस्लाम का कि आज गैर मुस्लिम भी उसका इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए वो तैयार है। आज जो इस रास्ते को रोकेगा, कल खुदा के यहाँ वो पकड़ा जाएगा कि उसने दावत के रास्ते को रोका, उसने भाईचारे के रास्ते को रोका, उसने तारुफ इस्लाम के रास्ते को रोका, उसने हमारी उस मस्जिद के बनने के रास्ते को रोका जिसमें नमाजें होती, जिक्र होता, इतिकाफ होता, तिलावत। उसने झगड़े की मस्जिद में जाने खपा दी, हजारों इंसान शहीद हो गए 92 में। अब दोबारा दोबारा उन्हीं की तरफ से कहा जा रहा है कि हर जिले में तैयारी है। ठीक है भैया, मैसेकर के लिए तैयारी कर रहा है पर्सनल बोर्ड जमीयत उलमा। आपने फिर उसके बाद फलाह इंसानियत बोर्ड बनाने का ऐलान किया, अगरचे साथ में ये भी वजाहत आ गई कि आप कोई बोर्ड मुतवाजी बोर्ड नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये क्या जरूरी था कि फलाह इंसानियत के साथ लफ्ज बोर्ड का लाहिका लगता? फलाह इंसानियत ट्रस्ट या सोसाइटी या कुछ तंजीम? मैं आपसे बात जब ये कह रहा हूँ कि बोर्ड की सूरत हाल सही नहीं रह गई है, खुलकर मैं इसको बता रहा हूँ, जो कुछ जयपुर में हुआ, जो कुछ कलकत्ते में हुआ, जो कुछ हैदराबाद में हुआ, ये ऐसे नहीं हो गया, ऊपर की छिलके नहीं है, ये अंदर का बिगाड़ है। और मौकिफ मेरा अदालत में सारे मसाइल ले जाना, इसके बाद मेरा मौकिफ उनके खिलाफ है। तलाक के मसले में मैंने पहले दिन ये कहा था कि जब इसकी गुंजाइश है कि एक मजलिस की 3 तलाकें एक शुमार होती है, और बहुत से मुहद्दिसीन और फुक़हा इस तरफ गए हैं जो इसको इख्तियार करते, तो आज ये जिल्लत न होती। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक का मसला खत्म कर दिया कि 3 तलाक लग है, बेमाना है। फिर उसके बाद पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया वो बिल मंजूर होना है। जनाब ओवैसी साहब ने मजलिस आमिला में मुखातब करते हुए जिम्मेदारों को यह फरमाया था कि ये आपका बिल अब इसी हालत में रहेगा क्योंकि अप्रैल में बीजेपी की अक्सरियत राज्यसभा में होने वाली है। ये बात उन्होंने कही थी, जिसका मतलब ये कि कुछ तरमीम वरमीम होनी नहीं। तो ये सारी शिकस्तों पे शिकस्तें जो पर्सनल बोर्ड को हो रही है, गलत हिकमत अमली, गलत पॉलिसियों की वजह से हो रही है। और बाबरी मस्जिद के बारे में जो उनका मौकिफ है, मैं कहता हूँ लोग लिख लें, इसको लिख लें कि सिवाय इसके कि ये कत्ल क़िताल और नफरत की आग लगाने का रास्ता है और कोई नहीं, इसका अंजाम अच्छा नहीं। मेरा सवाल यह है कि फलाह इंसानियत एक मुतवाजी बोर्ड है या मुतवाजी बोर्ड नहीं है? ये एक ऐसा बोर्ड है जिसमें गैर मुस्लिमों के नुमाइंदों को लिया जाएगा। चीफ जस्टिस से साबिक चीफ जस्टिस इसके सदर होंगे और तमाम मज़ाहिब का एक एक बड़ा नुमाइंदा नायब सदर होगा। और उसके बाद उसमें मेडिकल हेल्प का भी और लीगल असिस्टेंस का भी और ह्यूमन राइट्स का भी और चिल्ड्रंस के राइट्स का भी होगा। और फिर उसी में एक शरीयत एप्लीकेशन दें। हमारी कोशिश ये है कि जैसे पुराने दौर में महाराजाओं के दौर में पहली सदी में जैसे अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा, मैंने भी अपने रिसाले में हवाला दिया कि यहाँ काज़ी शरई होते। तो अब काज़ी शरई वाली हैसियत हो और हुकूमत मंजूरी दे ताकि काज़ी अपनी बात जो कहे और जो फैसला करे उसका नफाज हो सके। हम चाहते हैं इस तरह की कोशिश हो, एक पैरेलल इदारे की शक्ल हो जिस पर एतराज भी वक्तन फौक्तन होता है, कभी कानून वालों को, कभी अदालत वालों को। तो काज़ी शरई का तयन किया जाए और जो अदालतें हैं उन्हीं अदालतों में एक काज़ी शरई भी मौजूद रहे। इस तरह जो मसाइल होंगे वो ज्यादा बेहतर शक्ल में होंगे। और हम शरीयत को पूरी तरह पेश करना चाहते हैं। शरीयत के बहुत से ऐसे अज्जा हैं जिनका कोई टकराव भी नहीं है, तो उनका तमद्दुनी जिंदगी से ताल्लुक है, आइली जिंदगी से ताल्लुक है, बहुत सी अखलाकियात से ताल्लुक है। शराब के खिलाफ हमको मुहिम चलानी चाहिए, जुए के खिलाफ हमको मुहिम चलानी चाहिए, रिश्वत के खिलाफ चलानी चाहिए। सिर्फ मसला तलाक तलाक तलाक, आखिर क्या तस्वीर हमारी सामने आई? आज जो गद बनी है, जो मीडिया पर गद बनी है उलमा की, और जो गद बनी पर्सनल बोर्ड की तलाक सलासा के मौजू पर, उससे ज्यादा मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि और कुछ हो। मैं उसी पर सवाल अगला करने वाला था कि आप खुद फरमा रहे हैं कि मुसलमानों की, उलमा की और बल्कि शरीयत की भी गद बनाई गई है मीडिया के ऊपर, तो क्या फिर उसी मीडिया को, दज्जाली मीडिया को इस्तेमाल करके मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के खिलाफ जो भी आपका मौकिफ आया या जो भी आपकी बात आपने रखनी थी, अब उस दज्जाली मीडिया को इख्तियार करके रखनी चाहिए थी? सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि मीडिया जो है वो तो आ रहा है, सभी की बातें ले रहा है, नकल कर रहा है, और तलाक का मौजू मीडिया ही में तो बहस रहा, कहीं और तो नहीं रहा, जिन्ना की दुनिया में तो नहीं था, आसमान के मलाइका तो नहीं बहस कर रहे थे। यही आपका मीडिया था जो इंटरव्यू ले रहा था, यही मीडिया था जो उलमा को बुला रहा था, बुला रहा है। तो जो दुर्गत बनी मीडिया में बनी, अब मीडिया में सफाई पेश करनी। हम आज माशाअल्लाह तमाम मीडिया में अल्लाह की बात कर रहे हैं, हम नबियों की बात कर रहे हैं, हम वलियों की बात कर रहे हैं, हम इंसानियत की बात कर रहे हैं। मीडिया को तौफीक नहीं हुई थी इन बातों को नकल करने, लेकिन आज वो जब हमारे पास आ रहे हैं तो हमारी ये बातें उनको नकल करनी पड़ रही। हमको ये चाहिए कि मीडिया का हम अंबियाई मिशन है, इनको अदा करते रहे। अगर वीडियो जो है टेढ़ी हो गई, इसको जरा सा सीधा कर लें। जज़ाकल्लाह जी। आखिरी 2 सवाल हैं। सबसे पहला जो सेकंड लास्ट मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि आपने फरमाया कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं है और गुज़िश्ता चंद सालों से इस तरह की ये सिलसिला चल रहा है। तो किसी भी सिस्टम में अगर कुछ बिगाड़ आता है तो मुनासिब ये लगता है कि सिस्टम का हिस्सा बनकर आप उस बिगाड़ को ठीक करें। अगर आप उस सिस्टम से निकल गए तो उसमें अगर कुछ बिगाड़ है आपके बकौल, तो उस बिगाड़ के सही होने की जितनी भी इम्कानात है वो सारे खत्म हो गए। तो क्या ही अच्छा होता कि आप उस सिस्टम में बाकी रहते और उस बिगाड़ के खिलाफ आवाज उठाते। ये मेरा तजुर्बा रहा कई सालों से कि अब ऐसी सूरत हाल है कि वहां संजीदगी के साथ मसाइल पर गौर नहीं हो रहा। अब इतना संगीन, मेरे नजदीक सबसे बड़ा संगीन मसला वो था जो तर्जुमान ने बयान किया, उस पर गौर के लिए तैयार नहीं।
سر جوڑ کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. مجھے آپ بتائیے کہ 1949 میں مورتیاں رکھی گئی تو کون تھا یہ مائی کا لال، یہ بڑے علامہ دہر جس نے اس مورتی کو نکالا؟ جب 86 میں شیلا نیاز ہوا اور یہ سب کانگریس کراتی رہی تو کون تھا جو اس کے لیے مقابلے پر آئے؟ 92 میں نرسمہا راؤ نے اپنی نگرانی میں مسجد توڑوائی. مجھے بتائیے کہ صاحب 1947 سے کانگریس اس ملک میں رہی، 25,000 فسادات ہوئے. مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم تقریروں میں فرماتے ہیں یہ سارے فسادات کانگریس کے دور میں ہوئے. بابری مسجد میں مورتی کانگریس نے رکھوائی، بابری مسجد کا شیلا نیاز کانگریس نے کروایا، بابری مسجد کو ڈھانے کا عمل کانگریس نے کیا، اور کانگریس ہی سلام ہے، وہی تو ہبل دیوتا ہے، اسی کی پوجا ہو رہی ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ کیا یہ قرآن کے نزدیک جائز ہے؟ کیا حدیث اس کو جائز کرتی؟ کیا یہ جو موقف ہے، یہ جو ہمیں دھکاتا رہا، جس نے ہم کو شودر بنایا سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق، جس نے بابری مسجد کو توڑوایا، اسی کا سہارا لینا ہے، اسی کے ذریعے جینا ہے. یہ کون سی عقل ہے، کون سی منطق ہے؟ اور عدالت لادینی عدالت ہے. ابھی اس نے آپ کو ایک تھپڑ نصیب کیا طلاق کے مسئلے، اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں تھا، ہندو مسلم قضیہ نہیں تھا. جب اس میں آپ کو انصاف نہیں ملا تو اس اتنے سخت مسئلے اور گرم مسئلے میں آپ امیدوار ہیں کہ آپ کی وہاں مسجد بنے گی؟ یہ سب بھولے پن کی باتیں ہیں، اور یہ بھولا پن ان کا گھر میں رہتا، اپنی خانقاہ میں ہو ہپ کرتے اللہ کرتے تو کچھ نہیں تھا. تمام پبلک کو مروانا چاہتے ہیں، نفرت کی آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ میں تیل ڈالنا چاہتے ہیں. میرا آخری سوال یہ ہے کہ آپ روی شنکر سے کیوں ملے؟ روی شنکر کے بارے میں ایک عام خیال یہ ہے کہ یہ شخص بی جے پی کا ایجنٹ ہے، آر ایس ایس کا ایجنٹ ہے، اور میں خود عام کہتا ہوں، یہ ویڈیو بہت سے لوگ وہ بھی دیکھیں گے جو روی شنکر کے چاہنے والے ہیں. تو روی شنکر سے ملنا ایک بہت ہی آپ کے موقف کو ہلکا کرنے والی چیز تھی. اگر آپ ڈائریکٹ فریق سے ملتے، جو لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں وہ خود بڑے ہلکے ہیں. روی شنکر مجھ سے ملے، میں ان سے نہیں ملا. وہ میرے گھر پر بنگلور میں آئے جہاں میرا قیام رہتا ہے، وہاں انہوں نے آ کر بات کی اور میں نے ان سے بات کی. وہ سب ساری دنیا میں الملا سنی گئی. میں بیٹھ کے ان سے جو بات کر رہا ہوں توحید کی اور انسانیت کی اور عدل کی اور انصاف کی، وہ کمرے میں نہیں کر رہا ہوں اور پھر ان سے نہیں کر رہا ہوں. میری بات تمام سادھو سنتوں سے ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی. اس کو اور مغالطے میں ڈال رہے ہیں، آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. روی شنکر ایک انسان ہے جنہوں نے ایک ابتدا کر دی. لیکن اب ہماری جو ملاقاتوں کا دائرہ ہے ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ ایک پریس کانفرنس کریں گے جس میں ہم لوگوں نے ووٹ کی جو تشکیل کا فیصلہ کیا ہے اس میں جو ہندوؤں میں سب سے بڑے ہوں گے، بردوں میں بڑے ہوں گے، سکھوں میں بڑے ہوں گے، عیسائیوں میں بڑے ہوں گے، ملک میں جو مذاہب ہیں ان کے جو بڑے ہیں ان سب کو بلا کے بیٹھیں گے کہ آپس میں جتنے مسائل ہیں. سڑکوں پر آج مارا جا رہا ہے، کبھی گائے کا الزام، کبھی لو جہاد کا الزام، اور کبھی انڈین مجاہدین کا الزام، کیا کیا الزامات ہیں. سب یہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے، جو فراڈ ہو رہا ہے، جو نفرت کی آگ لگائی جا رہی ہے، اس آگ کو بجھانا ہے. اور اس آگ کو بجھانے کے لیے ملنا پڑتا ہے. اس کے لیے عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا جاتا. ایک آخری سوال اور کروں گا کہ رشوت کا آپ کے اوپر الزام لگا اور پوری ملت اسلامیہ نے بیک زبان اس الزام کو مسترد کر دیا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک نیک فعل ہے، تاکہ مسلم پسند لا بورڈ کے بھی کچھ اراکین کی طرف سے بیان آیا کہ ہم اس الزام پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتے. تو اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے اس نیک فعل، میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیک فعل اور اجتماعیت اس سے ثابت ہوئی جس سے آپ کا یہ الزام جو آپ کے خلاف لگا تھا یہ آگے نہیں بڑھ پایا. تو کیا اس اجتماعیت کی خاطر اویسی صاحب نے اپنی وہ زبان جو غیر مہذب ہے اور معروف ہے پورے ملک میں اپنی بد تہذیبی میں، پرسنل بورڈ کے اجلاس میں جو گالی گلوچ کیا انہوں نے، یہ پرسنل بورڈ کے اجلاس کی سب سے اہم تقریر تھی، وہی میزبان تھے. اور جو کچھ کہا اعظم خان ہے اور جو کچھ کہا فلاں بہت سے لوگوں نے. تو بات اس کی نہ کیجیے. ہمارا دفاع اس موقع پر جو سب سے بڑا دفاع کیا وہ غیر مسلموں نے کیا. یہاں تک کہ اجودھیا کی تنظیم سے امرناتھ کو نکال کے پھینک دیا گیا. روی شنکر نے اس کو اپنی تنظیم سے نکال کے پھینکا. تمام اخبارات کی یہ خبریں آئیں. مسلمانوں کی طرف سے دفاع سے زیادہ اس وقت انہوں نے دفاع کیا. اب ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. یہ ایک شخص نے جھوٹ بولا جو بڑا ذمہ دار شمار ہوتا تھا، وہ خود ہی ذلیل ہو گیا. اب اس میں ہمارے مسلمان بھائیوں میں ابھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا کام صرف کیچڑ اچھالنا ہے اور زور و شور سے باتیں کرنا سلمان صاحب کے ساتھ. یہ ہو گئے. ظاہر ہے کہ اب ایسے لوگ بڑے ہلکے ہیں، ان کی میرے نزدیک ذرا بھی حیثیت نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ بس ان کا شور ہوگا، ایسے ہی ٹھنڈا پڑ جائے گا، موت کی نیند سو جائیں گے. اس لیے میں جس مشن کو لے کے چل رہا ہوں الحمدللہ وہ انبیائی مشن ہے. کبھی بھی نبیوں نے پلاٹوں کی بات کی، کبھی بھی کسی ڈھانچے کی بات نہیں کی. کعبے میں 360 بت تھے اور نبی پاک 13 سال تک اسی کا طواف کرتے رہے. صفا و مروہ پر اسحاق اور نائلہ کی دیویاں تھیں اور اسی میں سعی کرتے رہے. یہاں تک کہ جب سن 7 میں ہجرت کے بعد عمرۃ القضا کے لیے پہنچے تو کعبے کا طواف کرتے رہے اور 360 بت اس کے اندر رہے اور باہر 360 بت رہے. یہ نبوی تاریخ ہے. نبی جھگڑتے نہیں، ریلی نہیں کرتے، احتجاج نہیں کرتے، مظاہرے نہیں کرتے. یہ جو تھکی ہوئی بیمار مدعو کینسر زدہ سیاست ہے ہماری پارٹیوں کی، جس پر اللہ کو رحم نہیں ہے. نبی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کی ترجمان نہیں. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور آپ اس شو میں تشریف لائے. ناظرین، مولانا کا موقف بہت ہی واضح انداز سے سامنے آ گیا ہے اور اس سے پہلے بھی آپ نے اپنے موقف کا بہت کھل کر اظہار کیا اور اس انٹرویو میں اور مزید وضاحت کے ساتھ یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور بہت واضح انداز سے مولانا نے پرسنل لا بورڈ اور اس کے طریقہ کار سے بھی اختلاف کیا ہے. ہمارا اور آپ کا جو
اس کے مقابلے میں رویہ ہونا چاہیے وہ محض خالص علمی اور دینی ہونا چاہیے. اگر ہمیں مولانا کے موقف سے اتفاق ہے تو ہم اس اتفاق کا اظہار کریں, اگر اختلاف ہے تو پھر اس کے باوجود بھی ہم دائرۂ کار میں رہتے ہوئے, دینی حدود میں رہتے ہوئے اختلاف کا اظہار کریں. لیکن کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر اور کچھ افراد نے اپنے تحریروں کے ذریعے, اپنی تقریروں کے ذریعے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ قطعاً غیر دینی, غیر اسلامی, غیر شرعی ہے, اور ہماری شریعت قرآن و سنت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی. ملک کے موقر عالم دین ہیں اور ہمارے سروں کا تاج ہیں. اگر مولانا اپنا کوئی موقف رکھتے ہیں تو اس موقف سے ہم 1000 بار اختلاف کریں گے اور شرعی دائرۂ کار میں رہتے ہوئے اختلاف کریں گے. اس شو میں مولانا نے جو کچھ فرمایا, جو کچھ کہا, وہ اس شو کی آفیشیل اوپینین نہیں ہے, اور مقصد یہی ہے کہ مولانا کا موقف بھی سامنے آ جائے اور کچھ وضاحتیں جو مولانا سے مطلوب تھی وہ بھی ہو جائیں, کچھ سوالات جو دل میں تھے وہ بھی سامنے آ جائیں. بہت بہت شکریہ, مولانا نے وقت نکالا. جزاکم اللہ خیر الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبارک اللہ فیک.